کمزوری، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ سب سامنے رکھ کر ندامت کے ساتھ یہ الفاظ پیش کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں معنی کی سمجھ کے ساتھ، ترجمے کی سمجھ کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ پیش کرے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے۔ اور آیت الکرسی کی طرح یہ آخری 2 آیتیں بھی وہی خزانہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے عرش عظیم کے نیچے سے عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے سے، جہاں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اللہ کی برکتوں کا خزانہ ہے، وہاں سے عطا کی گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا انعام ہے جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی خواتین کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کروائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں شیطانیت، بے دینی زیادہ ہو، اس گھر میں کثرت سے ہر روز ان آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کی برکت سے وہ نحوست اور شیطانیت دور ہو جاتی ہے۔ آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین جہاں پہ صورت ختم ہو جاتی ہے، یہ 2 آیتیں مراد ہیں۔ جی، اب 8ویں رکوع کے بعد آگے سورت آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کا یہاں اختتام ہو گیا۔ 40 رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل کیے جو اس سورت کے تھے۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ آل عمران اس سورت کا نام کیوں ہے؟ آل کا مطلب پیروکار بھی ہوتا ہے، آل کا مطلب اولاد بھی ہوتی ہے، اور عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ آل عمران کا معنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس قوم کو، یعنی آل عمران کو، حضرت عمران کی اولاد ہو یا آپ کے پیروکار ہوں، ان کو جو عزت عطا کی گئی، جو مقام عطا کیا گیا اللہ پاک نے، اس کی وجہ سے، یعنی جو فضیلت ان کو دی گئی، ان کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، کیونکہ اس کا ذکر اس سورت کے اندر آتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ یعنی جب صورتیں نازل ہوتی ہیں نا اور ان کے پھر نام آتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی صورت کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ صورت نازل ہوئی، کبھی ایک سے زیادہ سبب ہوتے ہیں اور ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ صورت نازل ہوتی ہے۔ تو اس سبب کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو اس صورت کے شان نزول کہ نجران یعنی یمن کے کچھ عیسائی جو 60 پر مشتمل تھے، 60 افراد کا ایک گروپ، ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چونکہ عیسائی تھے، اپنے عقیدوں کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے۔ بڑھانے چڑھانے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو کبھی کہتے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ خدا ہیں، یعنی اللہ ہیں، کبھی کہتے کہ وہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی وہ اپنی تثلیث کے عقیدے کا اظہار کرتے کہ یعنی ماں اور باپ اور پھر ان میں تیسرے جو ہیں معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں جو کرتے رہے، تو آقا علیہ السلام نے ان کے ان فضولیات کے ایسے جواب دیے کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ ان کے پاس پھر آگے اعتراض کرنے کے لیے کوئی جواب نہ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ پاک نے پھر یہ سورت نازل فرمائی جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں اس رکوع میں ذکر کیا گیا۔ اور
یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ ماں کے پیٹ میں جو مختلف شکلیں بچوں کی پیدا کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے۔ جی، یہاں بتایا گیا کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا جو رب ہے وہ ہے کہ اس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اسی رب نے توریت اتاری ہے، اسی نے انجیل نازل کی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے باقی کتابیں انسانیت کی رہنما تھیں، اب جب قرآن آ گیا تو اس کا انکار کرنے والے اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکیں گے۔ زمین ہو، آسمان ہو، یا ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو، کچھ بھی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو خوبصورت تخلیق کرتا ہے، خوبصورت شکلیں انسان کو عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں 2 طرح کے احکام آتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو صاف صاف اپنے لفظوں کے مطابق ہوتے ہیں، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کھلم کھلا حکم ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن تک انسان کی عقل رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ایسی آیات کو متشابہات کہتے ہیں، اور جن میں کھلم کھلا حکم اپنے الفاظ کے ساتھ سمجھ میں آ جائے وہ آیتیں محکمات کہلاتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں دونوں طرح کے احکامات ہیں، دونوں طرح کی آیات ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اور رسول کی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ ہر حکم کھلے لفظوں کے ساتھ نہیں آتا، کچھ رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے سمجھاتے ہیں تو بندے کو سمجھ آتی ہے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ جو محکمات آیات ہوتی ہیں ان پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں، اور جو متشابہات ہوتی ہیں ان پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے رسول پر نازل ہوا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 10 میں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، جو 17 رمضان المبارک کو شدت کی گرمی میں روزے کی حالت میں لڑا گیا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین ایک ہی ہے، وہ مختلف دین نہیں ہے، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ تو یہاں پر جنگ بدر لڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے لوگ کسی صورت میں بچ نہیں سکیں گے، ان کی اولادیں، ان کے مال، ان کا اسلحہ، ان کی شان و شوکت اللہ کے عذاب سے انہیں کسی صورت بچا نہیں سکیں گی۔ اور اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کافروں کو بتا دیجئے کہ تم دنیا میں آخر کار مغلوب ہوگے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے، یہی تمہارا انجام ہے۔ اور جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے گزر چکا کہ 313 بے سر و سامان ایمان والے لوگ اپنے مقابل کئی گنا زیادہ فوج کے ساتھ جب ٹکرائے تو اللہ نے پھر بھی انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ ہے جس کو مدد کرنے سے، جس کو غالب کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مومن اپنی بے سر و سامانی اور کفار کے مال و زر اور شان و شوکت سے دل برداشتہ نہ ہوں، یہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں ایمان والوں کی دل جوئی فرمائی کہ جب تم اخلاص کے ساتھ رہو گی، اور جو اصل دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے اور عمل کی دولت، اور میں نے وہ دونوں دولتیں تمہیں عطا کی ہیں، اگر تم نے اس کی پاسداری کی تو دنیا کے سر و سامان تمہیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ اور ایمان والوں کی کامیابی کا دار و مدار
اسی بات پر ہے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل کی دولت ہو۔ جب یہ ہو تو پھر کوئی چیز انہیں کمزور نہیں کر سکتی، اور جب یہ نہ ہو تو کسی چیز سے ان کو سپورٹ نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کا معیار یہی ہے۔ جی، اور پھر فرمایا کہ حق کی شہادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی شہادت ہو، اللہ خود شہادت دے، پھر فرشتوں کی شہادت، اور پھر صاحب علم لوگوں کی شہادت۔ اور اے صحابہ، تمہیں مبارک ہو کہ یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں، اور ان تینوں شہادتوں کے اندر اعلان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی چیز کے پرچار کے لیے تم میرے محبوب کے ساتھ نکلے ہو۔ وہ اللہ ہے جس نے تمام کارخانہ ہستی کو انصاف پر قائم کیا ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اور انسان کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ سے اور پہلے دن سے ہی ایک ہی دین پسند کیا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ رکوع نمبر 11 میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی سے منع کیا گیا، اور یہودیوں کے طور طریقے، ان کی روش کا ذکر کیا گیا کہ بلا شبہ اللہ کی آیتوں کے منکر، رسول اور اللہ کے ولیوں کے قاتل دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے، اور کوئی چیز انہیں عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہودیوں کا عالم یہ تھا، حال یہ تھا، ان کی روش یہ تھی کہ وہ اپنی جس کتاب کا ذکر کرتے تھے اور ماننے کا اعلان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، تو جب انہیں اسی کتاب پر رسول اللہ کی زبان اقدس سے عمل کی دعوت دی گئی تو وہ صاف منکر ہو گئے، انکار کر دیا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کسی کتاب کو مانتے ہوتے تو یقیناً رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے۔ وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کسی بھی چیز پہ عمل کرتے تھے، اور جو چیز ان کی خواہش کے خلاف ہوتی اس کو وہ رد کر دیتے۔ یہ طریقہ آج بھی یہودیوں کا ہے، آج بھی وہ اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں، اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ جتنے بھی تمہارے قریب ہو جائیں، جتنے بھی تمہارے خیر خواہ ہوں، وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ جب بھی دشمنی کریں گے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، تمہیں ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ تم اٹھ نہیں سکو گے۔ لہٰذا تمہارے ارادوں سے، تمہاری نیتوں سے، تمہاری دوستیوں سے، تمہارے تعلقات سے تمہارا رب باخبر ہے۔ قیامت کے دن تمہارا ہر اچھا اور برا عمل سامنے آ جائے گا، لہٰذا آج سوچ لو، غلط قدم اٹھانے کے بعد پھر پچھتاؤ گے تو پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ رکوع نمبر 12 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا حکم اور اتباع پر ملنے والے انعام کا ذکر کیا۔ پھر حضرت زکریا اور حضرت مریم کا واقعہ اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ یہ وہ آیت کریمہ جس پر لاتعداد مرتبہ مختلف اینگلز سے ہم بیان کر اور سن چکے، اور بہت خوبصورت آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں فرمائیے کہ پھر میری اتباع کے راستے سے چلنا ہوگا، اور میری اتباع کے راستے سے جب چلو گے تو تمہاری محبتیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گی، پھر آسمانوں سے اللہ کا اعلان آئے گا کہ میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا کیونکہ یہ میرے حبیب کا غلام بن گیا۔ جی، اب اس کے بعد حضرت زکریا اور حضرت مریم کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی
حضرت مریم کی والدہ جب یہ حمل سے تھیں تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ جو تو مجھے بچہ عطا کرے گا میں اسے تیرے گھر یعنی حرم کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، پیش کر دوں گی۔ اب جب ولادت کا وقت ہوا تو اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کر دی۔ اب بیٹی کو وہ اللہ کے گھر میں کس طرح چھوڑ سکتی تھی، وہاں خدمت کے لیے، اور اس کو وقف کیسے کر سکتی تھی؟ ایک پریشانی کا عالم ہو گیا، پریشانی پیدا ہو گئی، بڑی حیران ہوئی، کہا کہ بچی ایک لڑکے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور ان کے لیے اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ قبولیت کے ساتھ اپنی بندی سے قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ وہ بیٹی تھی۔ جب وہ اخلاص تھا، وہ درد تھا، وہ محبت تھی اللہ سے، تو اللہ نے اس کو قبول بھی کیا، اور ان کی چاہت کے اگینسٹ یعنی وہ بیٹا مانگ رہی تھی، اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، اور بیٹی عطا کر کے پھر اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ پھر آگے معجزات کا اور کرامات کا اور اس کی انعامات کی بارشوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کو قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بیٹی حضرت زکریا جو کہ حضرت مریم کی خالو لگتے تھے ان کو پیش کر دی، کیونکہ وہی اللہ کے گھر کے نگران تھے، وہاں متولی تھے، ان کا نگران بنا دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، نگرانی میں حضرت مریم رہنے لگیں، اور وہاں اللہ کے گھر کے اوپر ایک محراب بنا کر، محراب یعنی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا کے دے دیا گیا، اور حضرت مریم وہاں عبادت میں ہر وقت مصروف رہتی۔ جب کہیں حضرت زکریا باہر نکلتے، وہاں سے دور جانا ہوتا، تو آپ کے حجرے کو باہر سے بند کر دیتے، لاک اپ کر دیتے، اور خود چلے جاتے، ضروریات ان کو مہیا کر دیتے، اور جب واپس آتے تو اس لاک کو کھول دیتے۔ تو اس طرح ہونے لگ گیا کہ جب کبھی آپ جاتے اور واپس آتے تو دیکھتے کہ مریم تو عبادت میں مصروف ہوتی، مگر مریم کے پاس ایسے ایسے پھل موجود ہوتے جن کا دنیا میں کسی جگہ پہ بھی موسم ہی نہ ہوتا، اور دنیا میں وہ اس موسم میں کبھی اگنا ممکن ہی نہ ہوتے، ان کو حاصل کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ حیران ہوتے اور پوچھتے کیا مریم یہ پھل تمہارے لیے انا اللہ کی حاضہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ بتاتی کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ رب تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب ان کے گھر میں اولاد کا پیدا ہونا عمر کے لحاظ سے ناممکن تھا، اور وہ سال ہا سال سے اللہ کے گھر میں التجائیں اور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، مگر ابھی تک اللہ نے انہیں اولاد نرینہ عطا نہیں کی۔ یکدم کلک ہوا، کہا کہ اللہ بغیر موسم کے پھل بند کمرے میں عطا کرنے پہ قادر ہے، تو یقیناً یہ جگہ ایسی مقبول ہے اور یہ وقت ایسا مقبول ہے کہ جب بغیر موسم کے رب پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو میری زندگی کے موسم کے بغیر وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربا، قرآن فرماتا ہے کہ پھر اسی جگہ پہ حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو وہاں کی ہوئی دعا رب ذوالجلال نے قبول کی، اور آپ کو انتہائی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ جی، تو اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں حضرت مریم کے بطن سے آگے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات آتی ہے۔ یہ ایک تو اتنی بات تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نہ نکاح ہوا نہ شادی ہوئی، مگر جس وقت آپ بالغ ہوئیں اور پہلا غسل حیض کے بعد فارغ ہو کر آپ نے جب کیا
تو جب آپ اپنے اس حمام سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی شکل ان کے اپنے عزیز قریبی عزیز سے ملتی تھی. تو اس کو دیکھا کہ وہ قریب ہے اور اس نے آپ کے سینے کی طرف پھونک ماری اور اس پھونک سے آپ حاملہ ہو گئی. اور پھر مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ کے گھر میں ہوئی. تو یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بغیر باپ کے بغیر نکاح کے عطا کیا اور حضرت مریم کو عطا کیا. آپ کی حالت کیا تھی اس وقت، زمانے کی حالت کیا تھی، لوگوں کی حالت کیا تھی، یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنا بھی نیک، کتنا متقی، کسی بھی مقام پہ ہو، تو جب ایسی چیزیں ہوں تو ان کو منوانے میں اور باور کروانے میں، تسلیم کروانے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو اس کے باوجود بھی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ہو گئی. جب ولادت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک آبادی سے باہر ایک جگہ پہ جانے کا کہا اور وہاں بچے کی پیدائش ہو گئی. تو آپ لے کے جب آبادی میں آئیں تو پھر کیا تھا، پھر ہر طرف سے گالیاں، ہر طرف سے طعنے، ہر طرف سے باتیں، کیا کیا حضرت مریم سن رہی تھیں آپ اندازہ کر سکتی ہیں. آپ سب خواتین ہیں تو ایک خاتون کے اوپر جب کسی اس طرح کا الزام لگتا ہے تو پھر دنیا کیا کیا نہیں کہتی، آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں. اور پھر ایسی باتوں کو سننے کے لیے حوصلہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور کیا حالات ہوتے ہیں، یہ سب بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پھر مریم علیہ السلام کی بات کو کون مانتا، کون سمجھتا، کون یقین کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جب 3 دن کی ابھی عمر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی. کہا کہ عیسیٰ تم بولو اور اپنی والدہ کی پارسائی کی گواہی دو. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اور اپنا بندہ پیدا کیا ہے. تو وہ آپ کا بولنا جو پالنے میں جھولے میں تھا، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات پیش کی اور لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور مانا کہ واقعی یہ اللہ کی کوئی قدرت ہے. لیکن مانتے مانتے بھی وقت لگتے ہیں، ایک دم سے ساری دنیا کہاں مان جاتی ہے. رکوع نمبر 14، اس میں وہ مشہور ترین واقعہ جسے مباہلہ کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے پایا. یہ 2 فریق تھے، جو ایک تو عیسیٰ علیہ السلام مطلب ان کے جو پیروکار، جو عیسائیوں کا ایک وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بحث و مباحثہ کر رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے جب جواب دیے اور وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح ماننے کو تیار نہیں تو پھر مباہلہ کر لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یعنی مباہلے میں ایک آخری حد ہوتی ہے کہ پھر ماننے والا نہ ماننے والے کے لیے جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے. تو طے ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، ہمارے ملک میں رہنے کی تمہیں اسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے. تو پہلے وہ یہ مان نہیں رہے تھے، پھر وہ مباہلے کے لیے تیار ہوئے. مگر جب وہ وفد اپنے سردار کے پاس گیا یہ بات کہنے کے لیے کہ ہمارے درمیان مباہلہ طے پا گیا، تو اس نے کہا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے رسول کے خاندان کی فضیلت اور ان کی صورتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جن کو آقا علیہ السلام لا رہے ہیں مباہلے کے لیے، ایک طرف حضرت امام حسن ہے کہ آپ کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے اور حضرت امام حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ساتھ ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ جماعت یہاں پہنچ گئی اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی باقی نہیں بچیں گی. لہٰذا اس مباہلے کا وقت آنے سے پہلے وہ
عیسائی لوگ جو تھے وہ ان نورانی چہروں کو دیکھ کر فرار ہو گئے اور مباہلے سے انکار کر دیا۔ یہ ڈیٹیل تو ساری ہماری احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں تو مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اس رکوع کے اندر ذکر کیا کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ آپ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی ہیں۔ وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ کون تھے؟ حنیفا مسلمہ، وہ تو پکے سچے مسلمان تھے، اور تم ان کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہو۔ رکوع نمبر 16 میں ذکر کیا گیا کہ قوم یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک تعصب تھا اور کس قدر خطرناک سازشیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ کرتے رہتے تھے۔ خود سے باتیں گھڑتے اور اپنی گھڑی ہوئی باتیں مسلمانوں کے درمیان بیان کرتے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خود ساختہ حکم لا کے چلائے اور لوگوں کو سنائے۔ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتاب و نبوت عطا فرمائی ہے تو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنی بندگی کروانی شروع کر دیں۔ تو اے یہود تمہیں کیا ہو گیا کہ دین قبول کر لینے کے بعد تم کفر کی روش اختیار کر رہے ہو؟ یہاں انہیں اس پہ سرزنش کی گئی۔ اور آخری اور 17ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا وہ انوکھا تذکرہ اور وہ مضبوط ترین دلیل جو ہمیشہ سے علماء بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یعنی وہ میثاق، وہ وعدہ جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں لیا تھا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تمام انبیاء کے درمیان حکم دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میرا خاص رسول، میرا خاص نبی، میرا محبوب تشریف لائے گا۔ تمہارے زمانے گزر چکے ہوں گے، تمہاری شریعتیں گزر چکی ہوں گی، پھر تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلا جلسہ، سب سے پہلا اجتماع عالم ارواح میں نبی علیہ السلام کی آمد کا، آپ کی دنیا میں ولادت کا کیا۔ تو یہ کون سا رکوع ہے؟ یہ تیسرے پارے کا آخری یعنی 17واں رکوع ہے، جس کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مختصر الفاظ کا صدقہ قرآن عظیم کی تفصیلات کو محبت کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔